اس حدیث میں ایک ہی لفظ کو اگر مکرر استعمال کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے. ایک لفظ کو 3 بار استعمال کیا گیا. اس کے بعد پھر اس حدیث کی اور خاصیت یہ ہے کہ اس میں 2 لفظ اور استعمال کیے گئے جو بالکل عجیب و غریب ہیں. ایک لفظ ہے عرفان کا معرفت اور دوسرا لفظ ہے جاہلیت. موت اپنی جگہ بہرحال یہ موت الگ موضوع ہے, بڑا طویل موضوع ہے, اور یہ موت کا جو موضوع ہے وہ کسی مردے کی چہلم میں زیادہ پڑھا جاتا ہے یا تیجے میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. اب یہ مجلس چونکہ نہ چہلم کی ہے نہ تیجے کی ہے, لہٰذا اس سے صرف نظر ہوئے اور وقت کو دیکھتے ہوئے بس 2 لفظوں پہ ہماری تقریر ختم ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجیں. حالانکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب کسی کے چہلم میں یا کسی کے تیجے میں سیوں میں موت کی مجلس پڑھی جاتی ہے اور عنوان موت ہوتی ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ اس موضوع کو بدل کر حیات کو عنوان قرار دیا جائے, اس لیے کہ اب تو اس کی حیات شروع ہوئی ہے, موت نہیں آئی ہے. چلی آ رہی ہے کہ سیوں کی مجلس موت کے اوپر, چہلم کی مجلس موت کے اوپر, تو ہم نے جب حیات کے اوپر مجلس پڑھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے حیات کے مجلس کیوں پڑھی؟ ہم نے کہا اب تو مردے کی حیات شروع ہوئی ہے. صرف موت کہتے ہو تو وصال ہے, وہاں سے حقیقی حیات کا آغاز ہوتا ہے. اس بات ایک لفظ اس میں استعمال ہوا من مات ولم یعرف. یعرف یعرف کیا ہے؟ ایک سلوات بھیجیں محمد. ایک اور سلوات بھیجیں محمد. بہرحال عجیب و غریب ماحول ہے اس وقت کا کہ کبھی کبھی جو ہے مجلس کے وعدوں کے بھی فون آتے ہیں تو یا تو مجلس میں آتے ہیں یا وقت نماز آتے ہیں. سلوات بھیجیں محمد. مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ایسے ہی فون آیا. جو حالات ہیں کم سے کم فون کرنے والوں کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ وقت مغرب ہے, ہم پڑھیں نہ پڑھیں شاید وہ نماز پڑھ رہے ہوں. سلوات بھیجیں. بہرحال ان تمام باتوں سے حواشی سے ہٹتے ہوئے اور 2-4 لوگ دکھ بھی گئے ہیں مجلس سننے والے اپنے عنوان کی طرف آتے ہوئے, اور ہمیں جو وقت دیا گیا تھا اس کی کاؤنٹنگ ہم اب سے شروع کر رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص بھی جو ہے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہاں پہ موت کا عنوان بہت طویل ہے, لیکن اب مسئلہ ہے یعرف کا. پیغمبر نے کیوں کہا کہ جو پہچانے بغیر مر جائے؟ حالانکہ اسی کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے تھے کہ من مات ولم یعلم امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور امام کو نہ جانے. حالانکہ بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں نہ جانے, ان کا ترجمہ غلط ہوتا ہے. نہ جانے کہنا ہوتا تو یہ عالم ہوتا, یہ عارف نہ ہوتا. پیغمبر کہہ رہے ہیں ولم یعرف, جو نہ پہچانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. صرف جان لینا اور ہے اور پہچان لینا اور ہے. کیسے فرق پتہ چلے گا کہ جاننا ایک منزل ہے, پہچاننا دوسری منزل ہے. کہ جاننے والے بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت بھی علی کو جانتے تھے, لیکن جب پیغمبر نے کہا, اور کیجئے گا, جب پیغمبر نے کہا کون ہے جو علی کی فتح کی خبر لا کر ہمیں دے گا, تو جو علی کو جانتے تھے وہ میدان کی طرف بھاگے کہ علی کب جیتیں گے, کیسے جیتیں گے, جیتیں گے کہ ہاریں گے, جو خبر ہوگی ہم لا کے دیں گے. لیکن جو علی کو پہچانتا تھا وہ میدان کی طرف نہیں گیا, منبر کے نیچے بیٹھا رہا. دیکھا لوگ دوڑتے دوڑتے چلے آ رہے ہیں, ہانپتے کانپتے چلے آ رہے ہیں. بس اس نے وہی استعمال کیا اور اس عقل کا استعمال کیا جو در اہل بیت سے عطا ہوئی. کہا یا رسول اللہ مبارک ہو علی جیت گئے. میں کہوں گا سلمان تم تو گئے بھی نہیں, تمہیں
تمہیں کیسے پتا چلا علی جیت گئے؟ غور کیجئے گا کہ یہی تو فرق ہے، جو علی کو جانتے تھے انہیں شک تھا، پتہ نہیں جیتے نہ جیتے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک نہ بتائیں گے، لیکن یہاں عرفان حیدر کرار تھا، اس کو معلوم تھا اس صحابی کو کہ علی کو جیتنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ابھی عرب میں ایسا کوئی جیانا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو حیدر کرار کو ہرا سکے۔ اسے کہتے ہیں عرفان، یعنی بغیر دیکھا۔ اچھا عرفان کی منزل یہ، دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ کیا بات؟ سلمان نے دیکھا تھا کیا کہ علی کس طریقے سے جنگ خندق میں لڑے؟ وہ تو پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ اسی کو عرفان کہتے ہیں، جو دیکھ کے مانا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں، جو بغیر دیکھے مان لیا جاتا ہے اسے عرفان کہتے ہیں۔ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ساکن غیبت کو اگر دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ عرفان کی منزل تب ہے کہ ہم نے دیکھا بھی نہ ہو تب بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں دیکھا نہیں جاتا، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے دیکھا تو جاتا ہے لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات بھیجے محمد آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جناب مشتاق حسین ابن ارشاد حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولم یعرف یوم زمانہ ما تمیتۃ جاہلیہ، جو چلا جائے اور امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ سلمان فارسی نے بتایا کہ دیکھو عرفان کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ سلمان فارسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہی مسئلہ آیا، غور کیجئے گا، امام باقر علیہ السلام کے زمانے اور آپ کے صحابی سے پوچھا گیا کہ جو ابو بصیر نام کے تھے اور وہ نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن وہ باقر کا ورد کیا کرتے تھے۔ ایک طنز کرنے والے نے، ناصبی نے، جو دشمن حیدر کرار تھا، لیکن غور کیجئے گا یہ الگ بات ہے کہ اس کی آنکھیں تھیں، تو اس نے طنز کیا کہ اے ابو بصیر کیا تم نے باقر کو دیکھا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ اندھے ہیں، لیکن وہ طنز کر رہا ہے، کیا تم نے باقر کو دیکھا ہے کہ جو مولا مولا کیا کرتے ہو، باقر کیا کرتے ہو؟ کہا میں نے اس امام کی ولایت پہ بیعت ہی نہیں کی جس کو ابھی تک دیکھا ہم نے کسی امام کی ولایت پہ بیعت نہیں کی، کہ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہ بس یہی تو فرق ہے ہم میں اور تم میں، تم آنکھیں رکھتے ہو تمہیں ولایت نظر نہیں آئی، میں آنکھیں نہیں رکھتا مجھے ولایت نظر آ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا ولایت کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلوات بھیجئے محمد فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ دوست نے کہا ہم آپ بہت اچھا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات تو تب ہے جب دشمن بھی اس کی فضیلت کا اقرار کرے، اور عرفان کی منزل اس سے کہیں بلند ہے۔ عرفان جسے ہم سمجھتے ہیں پہچان لینا،
حقیقت میں ہمیں خود عرفان حیدر کرار نہیں ہوتا بعض مقامات پر. ہم امیر المومنین کا وہ عرفان نہیں رکھتے جو سلمان رکھتے تھے، جو ابو ذر رکھتے تھے، جو مقداد رکھتے تھے. کہ کیوں؟ کہ ان کی منزل الگ تھی، ہماری منزل الگ ہے. ایک سوال میرے محمد عرفان میں تشکیک کا مسئلہ آتا ہے، یعنی الگ الگ مقامات ہیں، تفریق پائی جاتی ہے. ہر آدمی کا عرفان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا. عام لوگوں کا ایمان الگ ہوتا ہے، علماء کا ایمان الگ ہوتا ہے. علماء کا ایمان الگ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ایمان الگ ہوتا ہے. کہ ہر چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے. کہ کس طریقے سے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود واقعات موجود ہیں. غور فرمائیے گا کتنے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں صاف صاف عیاں ہو گیا ہے کہ عرفان تو تھا لیکن اس منزل پہ نہیں تھا. مثلا ہمارے یہاں فضیلت کیا بیان کی جاتی ہے کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. غور کر رہے ہیں؟ علی کی فضیلت یہ ہے، مولا علی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے. کہ اگر اس جملے کو کہا جائے گا تو یہاں بھی ہم نے علی کو پہچانا نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کعبے میں پیدا ہو جانا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے. کعبے میں علی کا پیدا ہو جانا یہ کعبے کی فضیلت بڑھ گئی ہے جو حیدر کرار پیدا ہو گئے. علی کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان سے ذوالفقار اتری. کہ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، ذوالفقار کی فضیلت بڑھ گئی کہ اسے دست حیدر کرار نصیب ہو گیا. لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی میری ذاکری نہیں ہے. کہ اس کی دلیل مستند آپ خود جانتے ہیں. کیا دلیل ہے کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت؟ غور کیجئے گا. علی کو ضرورت تھی کہ وہ کعبے میں پیدا ہو یا کعبے کو ضرورت تھی کہ علی کعبے کے جوف کعبہ میں پیدا ہو؟ کہ دو راستے ہیں. اگر علی رسمی دروازے سے جائیں، غور کیجئے گا، شکم مادر میں رہ کر فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر اگر رسمی دروازے سے جائیں تو سمجھ لینا علی کی فضیلت ہے کہ کعبے میں پیدا ہو گئے. لیکن اگر کعبہ جدار کعبہ کو شگاف کر دے، فاطمہ بنت اسد سے کہے ادنو منی، تم داخل ہو جاؤ، تو علی کو کعبے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کو علی کی ضرورت ہے. سلام بھیجیں. اگر اسے قیامت تک قبلہ بننا تھا تو اس میں حیدر کا پیدا ہونا ضروری تھا. اگر اسے قبلہ نہیں بننا تھا تب اسے ضرورت نہ ہوتی، لیکن اسے قبلہ بننا تھا. یہی وجہ ہے بس عزیزوں، قبلہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ وہاں حیدر آئے ہیں اور وہ بیت ہوتا ہی نہیں. غور کیجئے گا عربی میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جسے ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ پریائے واچی ہے، مترادف ہے، لیکن وہ مترادف نہیں ہے، تو اس کے اندر حکمت پائی جاتی. میں نے متعدد مقام پہ بیان کیا ہے. مصباح الگ ہوتا ہے اور سراج الگ ہوتا ہے. دونوں کے ترجمے کیا ہوتے ہیں؟ کہ مصباح کا ترجمہ الگ ہے اور سراج کا ترجمہ، سراج کہتے ہیں چراغ کو اور مصباح کہتے ہیں فانوس کو. غور کیجئے گا ایسا چراغ کا چراغ جو ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پہلے ہوتا تھا بوتل یا شیشی میں، اسے سراج کہا جاتا ہے، جس کی لو ہوا کے سہارے کشمکش میں رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے. لیکن اگر اسی کو کسی فانوس میں، کسی شیشے میں، چاہے لالٹین ہو چاہے لیمپ ہو، اگر اس لو کو اس کے اندر مقید کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اب اسے عرب میں سراج نہیں کہتے، مصباح کہتے ہیں. کہ دونوں میں فرق کیا آئے گا؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو سراج ہوتا ہے چراغ، کیا ہے، ہوا جیسے چلتی ہے لو ادھر اڑ جاتی ہے.
اور کبھی کبھی ہوا تیز چلتی ہے تو یہ لو بجھ جاتی ہے، لیکن جو مصباح ہوتا ہے ہوائیں چلتی رہتی ہیں، نہ اس کی روش میں کمی آتی ہے نہ اس کی رفتار میں کمی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان الحسین سراج الہدا، کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدا، حسین مصباح ہدایت ہے، یعنی حسین اس چراغ کا نام ہے کہ ہوائیں چلتی رہیں گی، ہدایت کے چراغ خاموش ہونے والا ہے۔ اگر یہ لفظوں کو فرق کو سمجھیے گا اسی طریقے سے عربی میں دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، بیت کے معنی بھی ہوتے ہیں گھر، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر گھر بنایا گیا ہے اور اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے تو عربی میں اسے دار کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، دار کہا جاتا ہے، دار یعنی گھر، ایسا گھر کہ جس کا ابھی کنسٹرکشن چل رہا ہے، ابھی اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس میں مکین آ گیا تب جا کے وہ بیت بنتا ہے۔ غور کیجئے کہ دار تب تک دار رہتا ہے جب تک مکان کا مکی نہیں ہوتا، لیکن اگر مکان میں مکی آ جاتا ہے تب جا کر بیت بنتا ہے۔ کہ یہی وجہ ہے کہ کعبہ دار رہتا بیت نہ بن پاتا۔ اگر 13 رجب کو علی نہ آتے، یہ علی کا احسان تھا کعبے پہ کہ علی نے آ کے اسے بیت اللہ بنا دیا۔ یہ علی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کی فضیلت ہے کہ علی پیدا ہوئے۔ یہ کعبے کی فضیلتیں بڑھ گئی کہ اس میں علی نے قدم رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہتے ہیں عرفان۔ عرفان دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا ہے کہ عرفان کی نگاہیں یہی ہوتی ہے، ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور جہاں پتہ چل جائے کہ ادھر موت ہے تو ادھر جانے سے گریز کرتا ہے، لیکن جس سے عرفان امامت ہو جائے اور جس سے عشق علی ہو جائے وہ اسی درخت میں پانی ڈالا کرتا ہے جس میں پھنسا ہوا۔ نظام یہ روزانہ بڑی پابندی سے تم اس درخت میں پانی کیوں ڈالتے ہو؟ کہ اس میں پھانسی ہونی ہے، کہ اور کوئی ہوتا تو کاٹ دیتا، کہ تمہیں علی کا عرفان ہی نہیں ہے۔ ہمارے عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم مشتاق ہیں کتنی جلدی پھانسی ہو جائے اور کتنی جلدی علی کی صداقت لوگوں پر عیاں ہو جائے۔ کتنی جلدی پھانسی ہو جائے۔ اشتیاق ہے موت کا۔ موت کا اشتیاق تبھی ہوتا ہے کہ جب عرفان امامت ہوتا۔ اب آپ سمجھیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام وقت کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا یہ بھی آخری جملہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت، جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہل مر جاتا ہے۔ جاہل الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ جاہل اس میں فاعل ہے، جاہلیت مصدر ہے۔ تو فاعل اور مصدر میں ایک بہرحال تھوڑی سی بہت گاڑی گفتگو ہو جائے گی، اس کو چھوڑ دیجئے، بس اتنا سمجھ لیجئے جاہل انسان کو کہتے ہیں۔ ایک انسان ہے وہ نہیں جانتا کوئی فن، مثلا میں الیکٹریشین کا کوئی کام نہیں جانتا، اس مسئلے میں بالکل جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، لیکن الیکٹریشین کی جاہلیت نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اور بھی کام ہے، ایک انسان ایک فن میں ماہر ہے دوسرے فن میں جاہل ہے، کہ یہ صفت ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتی ہے موصوف، کا موصوف الگ ہوتا ہے اور صفت الگ ہوتا ہے۔ کا کیسے کیا مطلب ہے؟ کا موصوف اسے کہتے ہیں جو ایک انسان سے متعلق ہے، اور صفت اسے کہتے ہیں جو ہر انسان سے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب صفت اپنے اوج کمال پہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اسے موصوف سے نہیں صفت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا کس طریقے سے؟ کہ یہی تو وجہ ہے، تم نے خواجہ کا شعر پڑھا ہی نہیں، کہ کیا ہے؟ کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ ایک ہوتا ہے دیندار اور ایک ہوتا ہے دین۔ کہ دیندار وہ ہے کہ جس کے اندر دین پایا جائے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی نے حسین کو دیندار نہیں کہا، حسین کو دین کہا ہے۔ کہ یہی تو فرق ہے کہ حسین کو دیندار نہیں کہا، کہ دیندار وہ ہوتا ہے جو دین کو فالو کرتا ہے۔ کہ حسین دیندار نہیں تھے، حسین دین تھے۔ حسین کے پیچھے جو کھڑے تھے حبیب دیندار تھے، سہیل دیندار تھے، مسلم نے سجا دیندار تھے، حور دیندار تھے۔ کہ جو حسین کے پیچھے کھڑے ہیں وہ
دیندار کہلاتے ہیں، جو اصل ہوتا ہے وہ دین کہلاتا ہے، کہ صفت اوج کمال پہ ہے، یعنی انتہا ہوتی ہے، کہ یہی تو پیغمبر فرمانا چاہ رہے ہیں، جو امام وقت کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہل نہیں مرتا، جہالت کی انتہا پہ مرتا ہے، اسی لیے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ سلوات بھیجیں۔ اور اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ انسان پوری زندگی گزارے اور وقت کی حجت کو نہ جانتا ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، اور کربلا کے میدان میں بھی مسئلہ کچھ نہیں تھا، مسئلہ تھا عرفان امامت۔ اب آپ سوچیں کہ سب کچھ تو تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، یزید کے لشکر میں جماعت کھڑی ہو رہی تھی، وہاں بھی جماعتی پائے جاتے تھے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد۔ جماعتی ہر زمانے میں تھے، وہاں بھی جماعت کھڑی ہوتی تھی اور بڑی پابندی سے جماعت ہوتی تھی، اور امام کا بھی تذکرہ ہے کہ اور امامت کرتا تھا۔ اور عجیب عجیب باتیں یہ ہیں کہ 700 حافظ قرآن تھے جنہوں نے طوطے کی طرح قرآن رٹا ہوا تھا، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ قرآن ان کے پاس تھا، حفظ ان کے پاس تھا، قاری بھی اچھے اچھے تھے پائے جاتے تھے، جماعت بھی ہوا کرتی تھی، روزے دار بھی تھے، بڑے بڑے حاجی بھی تھے، اور ساری چیزیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں ایک مسلمان تھے۔ اور حد یہ ہے کہ جب جنگ کا معرکہ گرم ہوتا تھا تو یا نعرہ تکبیر کہہ کے معرکہ گرم ہوتا تھا، یا لا الہ الا اللہ کہہ کے، اور پرچم میں بھی لات اور حبل کے بت نہیں لٹکے ہوئے تھے، اسلام کا پرچم تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان بھی کیا کہ یہ عجب ظلم ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی جماعتی پائے جاتے تھے، وہاں بھی نعرہ تکبیر پائی جاتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ کیا تھا جو ادھر تھا ادھر نہ تھا؟ غور کریے گا، وہ ایک ایسی چیز تو ہوگی جو ادھر ہے، نماز بھی ادھر ہے ادھر نماز بھی ہے، ادھر روزہ ہے تو ادھر روزہ ہے، ادھر حج ہے تو ادھر حج ہے، ادھر زکوٰۃ دینے والے ہیں تو ادھر بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں، ادھر حافظ ہیں تو ادھر بھی قاری ہے۔ ایک ایسی چیز تھی جو ایک طرف پائی جاتی تھی دوسری طرف نہیں پائی جاتی تھی، اسی کو عرفان امامت کہتے ہیں۔ جدھر امامت پائی جاتی تھی وہاں چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جدھر امامت پائی جاتی تھی وہاں چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، کوئی جانے کو تیار۔ اور جدھر کہ امیر یزید زندہ باد، یزید مسلمان تھا، یزید حاکم المسلمین تھا، اس کی اطاعت لوگوں پہ واجب ہو چکی تھی، لوگوں کی مجبوری تھی کہ یزید کا ساتھ دیتے۔ عزیزان گرامی سب کچھ تو مانتے ہو، کم سے کم اسی حدیث کو یاد کر لیا ہوتا، 30 پاروں کا قرآن حفظ نہ بھی کرتے، کم سے کم پیغمبر کی ایک لائن کی حدیث ہی حفظ کر لیتے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ اس وقت سن 61 ہجری میں امام زمانہ کون تھا؟ یزید پلید امام ہو سکتا تھا یا امام حسین امام ہو سکتے تھے۔ اگر امام کی مخالفت کی گئی تو وہ مسلم کی موت مرتا ہے یا جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ اس حدیث کو تو سب نے لکھا ہے، تو کیوں نہیں کہتے کہ کربلا میں ایک طرف 72 تھے جو شہادت کی موت مر رہے تھے، اور ایک طرف لاکھوں کا لشکر تھا جس میں مرے کافی ہیں لیکن جاہلیت کی موت۔ ایسا نہیں کہ ادھر نہیں مرے، ادھر بھی کافی لوگ مرے ہیں۔ 40 لوگوں کو تو صرف حسین کے ذوالجناح نے واصل جہنم کیا، یہ روایت ہے، 40 لوگوں کو صرف حسین کے ذوالجناح نے واصل جہنم کیا ہے۔ اسی لیے ہم شبیہ ذوالجناح بھی نکالتے ہیں، شبیہ تابوت بھی نکالتے ہیں، اور جب ہم ذوالجناح نکالتے ہیں تو ہمیں کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی جناب علی اکبر نے سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے بعد یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور دیگر صحابہ کرام بھی گئے ہیں، اصحاب حسینی، انصار حسینی، کتنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کی ذوالفقار چمکی ہے اور جس نے بدر و احد و خیبر و خندق کی یاد دلائی ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سب سے آخری جنگ کی ہے، لیکن سارے شہیدوں سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن عزیزو ایک ایسا مجاہد تھا اس کربلا کے میدان میں کہ جو شب عاشور سے تلوار سیکل کر رہا،
सबको मौका मिला, हुसैन ने मौका दिया, लेकिन उस मुजाहिद को मौका न दिया। यही वजह है कि जब ज़ुहैर ने कहा कि अय अब्बास, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बाबा अली ने तुम्हें किस दिन के लिए पाला है? रवायत क्या कहती, घोड़े पे मौला सवार है, अंगड़ाई लेते हैं, ज़राह की वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो टूट जाती हैं। एक मर्तबा जब ज़रा शिकस्ता होती है तो कहते हैं अब्बास, तुमने इतना बहस क्यों दिखाया कि तुमने हम अतशज्जऊनी या ज़ुहैर, ये मक़तल का जुमला, अतशज्जऊनी या ज़ुहैर, ऐ ज़ुहैर तुम हमें दावे शजाअत दिला रहे हो, तुम हमें गैरत दिला रहे हो, तुम हमें याद दिला रहे हो कि हमारे बाबा अली ने हमें किस दिन के लिए मांगा था। आने तो दो, सुबह होने दो, इन लाइनों को बताएंगे कि अब्बास कैसी जंग करते हैं, हैदर कर्रार का बेटा कैसे जंग करता है। लेकिन अजीब बात है, तारीख लिखती है कि एक एक शहीद जाता है और अब्बास हुसैन को देखते रहते हैं, कब इजाज़त मिलेगी, कब इजाज़त मिलेगी। एक मौका ऐसा आता है कि मौला अब्बास करीब आए, आका अब इजाज़त दे दीजिए, अब दुश्मनों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। मौला ने कहा, अरे भाई अब्बास, क्या हम तुम्हें इजाज़त दे दें? अरे तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो। बस मौला अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा, आका अरे अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हुआ करता था। हम तुम्हें जंग की इजाज़त तो नहीं देते, लेकिन गौर से सुनो, एक आवाज़ आ रही है, अल-अताश, अल-अताश। हाँ, आवाज़ आ रही है कि इन बच्चों की प्यास बुझा दो, मश्क उठाओ। अब्बास मशकीज़ा लेते हैं, मैदान क़िताल में जाते हैं, जंग तो नहीं करते, बस मक़तल लिखता है कि टूटा हुआ नेज़ा है, दिफा ज़रूर करते हैं। लश्कर ने तराई छोड़ दी, मश्क को भरा। लेकिन अजीब जुमला है, जब वापस आने लगते हैं तो जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं, अल्लाह उन्हें दोबारा ज़ियारत नसीब फरमाए। जो नहीं गए हैं उन्हें वो दीदार कराए कि मक़तल अलग है। गौर कीजिएगा, मौला अब्बास का रोज़ा अलग है, दाहिना शाना जहाँ दफन हुआ है वो क़त्ए यदैन अलग है, बाएं शाने का मकाम अलग है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग क्यों बनाई है? और उसमें भी बरक्स चीज़ ये नज़र आती है कि अगर इमाम हुसैन ने देखा है कि जब मौला अब्बास का जनाजा लेकर जा रहे थे तो पहले जो है शाना उठाया, उसके बाद दूसरा शाना उठाया और उसके बाद जाके जनाजा मिलता है। जबकि जो है मक़तल ये कहता, बस आखिरी जुमला है, पहले जब हाथ कत हुआ था तो अब्बास खैमे की तरफ आगे बढ़े, फिर दूसरा कता हुआ और आगे बढ़े, लेकिन जब मश्क पे तीर लगती है अब अब्बास आगे नहीं बढ़ते। तो उस हिसाब से तराई की तरफ से या दूसरी तरफ से पहले जनाजा मिलना चाहिए, फिर खशाना मिलना चाहिए, फिर दूसरा शाना मिलना चाहिए। वो क्या हो गया मक़तल में, क़याफ़ा बदल गया, इस लाशा पीछे चला गया। गौर कीजिएगा, लाशा पीछे चला गया, हाथ आगे रह गए। क्या इसकी वजह यही है कि जब अब्बास ने देखा कि मशकीज़े में तीर लग गए हैं तो अपने रहवार को मोड़ दिया, अब खैमे में न जाएंगे, इसलिए कि खैमे में 4 साल बच्ची चचा का इंतजार कर रही है, चचा पानी लेकर आएंगे। अरे किस मुंह से उस बच्ची का सामना करेंगे? यही वजह है अब्बास अपने आप को तराई में वापस ले जाते हैं और वहाँ शहादत। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राज़ में क़ज़ाइही व तस्लीमत। अल्लाह हमारे अमाल कबूल फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादारी करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, इन तमाम रुकावटों को निस्त नाबूद फरमा और जो भी नस्ल यज़ीद है उसे फिन्नार फरमा। परवरदिगार जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके हक़ीक़ी आमाल व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। एक सूरह फातिहा मरहूम मुश्ताक हुसैन इब्ने इरशाद हुसैन